بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں ہم آپ کی جو اردو کی بک ہے صفحہ نمبر 11 نکالیں اور وہاں پہ دیکھیں۔ آپ کی کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے۔ کم آ رہی ہے؟ آپ کی بک کے بیٹا آپ کی بک کے صفحہ نمبر 11 پہ ایک سوال دیا گیا ہے عملی کام کا، ٹھیک ہے؟ اپنی بک نکالیں، صفحہ نمبر 11۔ آج کے سبق میں ہم یہ عملی کام کریں گے اور اس کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے، ٹھیک ہے؟ بک میں نہیں کرنا، اس کو اپنی کاپی میں بھی اتارنا ہے، ٹھیک ہے؟ عملی کام کیا ہے ذرا دیکھیں۔ یہ سارا کا سارا پورا بیٹا جو آج ہم کریں گے یہ سارا آپ نے اپنی کاپی میں بھی ساتھ ساتھ اتارنا ہے، صرف بک میں آنا، ٹھیک ہے؟ کاپی چیک ہوگی، یہ سوال کا بھی بتانا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ تصاویر کو دیکھ کر جملے مکمل کرنے ہیں اور آگے فعل لکھنا ہے۔ فعل لکھنا ہے کہ تصویر کے اندر کون سا کام ہو رہا ہے، کون سا عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے تصویر کے اندر، وہ چیز ہم نے آگے لکھنی ہے۔ مثلا پہلی تصویر ہے چاند کی، چاند شروع میں لکھا ہوا ہے، آگے ہم نے یہ جملہ مکمل کرنا ہے، جملہ مکمل کر کے پھر اس کو تحریر بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے۔ تیسرا جملہ مکمل کرنا ہے، چاند ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ چاند ٹھہرا ہوا ہے، یہ ہم نے جملہ مکمل کیا، زبانی ہم نے تقریری چاند ٹھہرا ہوا ہے، یا پھر دوسرا جملہ بھی بن سکتا ہے چاند چل رہا ہے۔ رات کو آسمان پر چاند چلتا ہے، ایسا ایسا ایک سائڈ سے طلوع ہوتا ہے پھر دوسری سائڈ سے جا کر غروب ہو جاتا ہے، تو چاند چل رہا ہے۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رات کو ایسا نظر آتا ہے کہ چاند آسمان پر ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ جملہ بھی کر سکتے ہیں چاند ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اس کو ہم ابھی جو چاند کا یہ فعل ہے، چاند کا جو یہ کام ہے، چاند کا جو یہ عمل ہے، اس کو ہم تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہم نے مکمل کیا جملہ اور اس کو لکھا بھی، آگے دوسرا جملہ بیٹا آپ نے بنانا ہے اور آپ مجھے بتائیں گے اور اس کو میں لکھوں گا، تحریر کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو فعل جملہ ہے پہلے جملے کے اندر چاند کا ٹھہرنا، ہم نے جملہ بنا آسمان پر ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، ٹھہرنا یہ اس کا فعل تھا چاند کا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ چاند چل رہا ہے، آسمان پر چل رہا ہے، محسوس تو نہیں ہوتا لیکن وہ ایک سمت سے دوسرے سمت کی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ چاند چل رہا ہے تو پھر چاند کا چلنا یہ فعل ہوتا، ٹھیک ہے؟ چاند جو عمل کر رہا ہے، چاند جو کام کر رہا ہے وہ اس کا چلنا تھا، یا اگر رکا ہوا ہے تو اس کا رکنا یہ اس کا فعل ہے۔ اس طرح یہ ہم نے فعل نکال کر آگے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ دوسرا جملہ ہے چیتا دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چیتا
دوڑ رہا ہے. اس دوڑنے کے اندر فعل کون سا ہے آپ یہ بتائیں. چیتا فعل ہے یا اس کا دوڑنا فعل ہے, ان دونوں میں سے کون سا فعل ہے, یا ہے یہ آخری جملہ ہے یا یہ فعل ہے, یہ بتائیے گا ذرا. تصویر کو دیکھیں. جی سر. ہاں, چیتا دوڑ رہا ہے, اس کے اندر فعل کون سا ہے, چیتا کیا کام کر رہا ہے, اس کا جو کام ہے نا وہ فعل ہے, کیا کام کر رہا ہے وہ بتائیے گا. وہ کہتے ہیں بول رہا ہے. دوڑنا, دوڑنا, چیتے کا دوڑنا. فعل ہے وہ بول رہا ہے. دوڑنا یہ اس کا فعل ہے, ٹھیک ہے. جو چیتا اس وقت کام کر رہا ہے, دوڑنا, دوڑ رہا ہے, دوڑنا یہ اس کا فعل ہے. دوڑنا, ٹھیک ہے بیٹا. چیتا دوڑ رہا ہے, اس پورے جملے میں سے جو چیتے کا فعل ہے, فعل کہتے ہیں کام کو, جو کام کیا جا رہا ہو وہ فعل ہوتا ہے. مثلا ہم چائے پی رہے ہوں تو ہم کون سا عمل کر رہے ہیں, چائے کا پینا, چائے پینا یہ فعل ہے, پینا چائے کا, ٹھیک ہے. آگے تیسرا جملہ ہے, تیسری تصویر کی طرف دیکھیں. بچہ, ٹھیک ہے, بچہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس کے اندر پہلے جملہ مکمل کر لیتے ہیں. اس کے اندر کون سا فعل ہے, بچہ اس وقت کیا کام کر رہا ہے, کون سا عمل کر رہا ہے, یہ بتائیے. اس میں فعل کون سا ہے, بچہ کیا کر رہا ہے, کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, یا تلاوت کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ہاں بتائیے گا بیٹا. نماز کا پڑھنا, ٹھیک ہے, بچہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کے اندر نماز کا پڑھنا یہ بچے کا فعل ہے, بچے کا عمل ہے. آگے چوتھا, اس کی طرف توجہ کریں. چوتھی تصویر کے اندر دیکھیں کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ان کا ٹیچر ہے, ایک ان کا استاد ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, استاد کیا کر رہا ہے. ایک ٹیچر نظر آ رہا ہے, اس کے سامنے 3 بچے بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. یہاں پہ کون سا عمل ہو رہا ہے, حامد علوی صاحب.
सर आपकी कट कट के आवाज आ रही है। हाँ, चौथी तस्वीर में क्या हो रहा है बेटा? चौथे क्वेश्चन का हाँ, जिसमें लिखा है, चौथी तस्वीर देखें, उस्ताद। उस्ताद, इस तस्वीर को देखें, सामने उसके बच्चे बैठे हैं। उस्ताद क्या कर रहा है? उस्ताद बच्चों को मार रहा है, डाल रहा है, पिटाई कर रहा है, क्या कर रहा है? पानी पिला रहा है बच्चों को, क्या कर रहा है? या कहानी सुना रहा है? ये बताइए जरा। बेगम बच्चों ने आगे कुछ खोला हुआ भी है, कुछ समझ में आ रहा है या मैं बताऊं? सर क्वेश्चन तो होता है, आंसर मैं बताऊंगा। क्या कर रहा है उस्ताद, क्या कर रहा है? उस्ताद सर आपकी आवाज, सर आपकी ना वो जो बोल है ना वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये आगे जुमला मुकम्मल करें। उस्ताद क्या कर रहा है, पूरा जुमला मुकम्मल करेंगे। आप जुमला मुकम्मल करेंगे तो फिर हम लिखेंगे। तस्वीर को देखें, तस्वीर को देखकर बताएं कि ये क्या कर रहे हैं उस्ताद। इससे आगे का जुमला मुकम्मल करें। उस्ताद पानी पी रहा है, उस्ताद खाना खा रहा है, क्या कर रहा है? उसके सामने देखें आप, 3-4 स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बताऊं बेटा? मुकम्मल करें। सर बुक मिलनी नहीं, सर बुक मिलनी नहीं थी तो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ना मैं ना समझ रहा था जब बुक मिलेगी ना मैं उसमें काम कर लूंगा, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। बुक नहीं है बेटा? आपके पास बुक है या नहीं, ये तो बताएं। बुक नहीं है? बुक नहीं है, नहीं है, बुक नहीं है, मिलनी नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस तस्वीर के, एक तस्वीर है, सामने टीचर बैठा है, उस्ताद बैठा है, और उसके सामने बच्चे बैठे हैं, किताबें बुक्स वगैरह पड़ी हुई है। तो उसके अंदर जो फेल है, उस्ताद सबक पढ़ा रहा है। ठीक है, क्या है? उस्ताद सबक पढ़ा रहा है। इसमें से अब बताएं कि कौन सा फेल है। ये मैंने लिख दिया। सबक, हाँ, उस्ताद सबक पढ़ा रहा है, सबक पढ़ रहा है, पढ़ा रहा, पढ़ना है। हाँ, सबक पढ़ना ये फेल है। जो काम इस वक्त वो कर रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये फेल है उनका, ये उनका अमल है, ये उनका काम है। इसमें जो हमने फेल निकाला वो सबक पढ़ना है, सबक पढ़ाना है। सबक पढ़ रहा है। नंबर 4 था, उस्ताद सबक पढ़ रहा है। इस तस्वीर के अंदर सबक पढ़ाना ये फेल था, पढ़ना। ठीक है, आगे एक 5वीं तस्वीर है।
اس کے اندر بطخ ہے، پانی ہے، اوپر بطخ تیر رہی ہے. آپ کے پاس تو بک نہیں ہے، آپ کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو اس میں سے ہم جملہ بنائیں گے. جملہ مکمل اس طرح کریں گے کہ بطخ تیر رہی ہے. ٹھیک ہے، تیر رہی ہے. اس میں سے بطخ کا عمل کون سا ہے، کون سا کام ہے جو وہ کام اس وقت کر رہی ہے؟ تیرنا. کیا چیز ہے؟ تیرنا. ہاں، آپ کو تیراکی آتی ہے؟ نہیں آتی. نہیں آتی ہے. تو بطخ تو تیر رہی ہے، اس کو تیرنا آتا ہے، پھر وہ آپ سے چھوٹی ہے. آپ سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے بطخ؟ چھوٹی. چھوٹی. دیکھ لیں پھر اس کو تیرنا آ رہا ہے. آگے بیٹا ایک اور چیز ہے، گائے ہے، اس کے آگے کچھ گھاس ہے، چارہ رکھا ہے اور وہ اس کو کھا رہی ہے. گائے. تو ہم کیا جملہ بنائیں گے؟ گائے کیا کر رہی ہے اس وقت؟ گھاس کھا رہی ہے. شاباش. گائے گھاس کھا رہی ہے. تو اس کے اندر فعل کون سا ہو گیا، عمل کون سا ہو گیا جو اس وقت گائے کر رہی ہے؟ کھا رہی ہے. گھاس کھانا. پورا جملہ کیا ہوگا؟ گھاس کھانا. ٹھیک ہے. آگے آخری یہ لاسٹ، بلی ہے، اس کے سامنے سے ایک کٹوری رکھی ہے، اس کا برتن ہے اور اس برتن کے اندر دودھ ہے. تو کیا جملہ بنے گا؟ بلی کیا کر رہی ہے؟ دودھ پی رہی ہے. مکمل. بلی 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 دودھ پی رہی ہے. بلی دودھ پی رہی ہے. بلی پی رہی ہے. آپ دودھ پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ دودھ پیتے ہیں ہم لوگ. آپ صرف آپ. دیکھ لیں میں بلی پیتا ہوں. بلی بھی پیتی ہے، آپ بھی پی رہے ہیں. تو یہ اس میں فعل کون سا ہے، اس میں عمل کون سا ہے جو بلی اس وقت کام کر رہی ہے، وہ کام کون سا ہے؟ پی رہی ہے. نہیں، مکمل نہیں ہے. دودھ پینا. دودھ پی رہی ہے. دودھ پی رہی ہے. دودھ پینا یہ اس کا فعل ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا بیٹا آپ کا آج کا عملی کام. یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اس میں سے اگر بھی آپ کا کام رہتا ہو تو مکمل کریں. اس کا اسکرین شاٹ بھی میں آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گا. اس میں سے اگر کوئی بھی کام آپ کا رہتا ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چیپٹر تھا ہمارا، حضرت عثمان غنی کی زندگی کے متعلق ہم نے پڑھا، سوالات ہم نے حل کیے. تمام سوالات حل کرنے کے بعد آخری جو آج کا سبق تھا عملی کام، یہ بھی ہم نے مکمل کیا. اس عملی کام کو آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے. ٹھیک ہے، بک میں نہیں کرنا. بک میں کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کاپی میں بھی یہ کام اتارنا ہے. یہ جو آخری سوال ہے عملی کام کا، یہ بھی کاپی میں بھی آپ کا اترا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہوا. اگلے دن ہم انشاءاللہ تعالی نئے چیپٹر کو شروع کریں گے.
ٹھیک ہے. اوکے اوکے سر. ہاں اللہ حافظ.